بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے رازق نے ایک نقدی کی تھیلی دے کر اس کام پر لگایا تھا کہ میں اس کی خاطر تمہیں تلاش کروں۔ اب میں واپس ٹولیڈو شہر جاؤں گا اور وہاں رازق کو خبر دوں گا کہ میں نے عطیشہ کی بیٹی کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں ملی نہیں۔ میں اس کے سامنے اپنی شکست اور ناکامی کا اعتراف کر لوں گا۔ لہٰذا اے خاتون، تم اس کلیسا کے اندر جاؤ، تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ اکلیمہ نے اس بار پھر روتی ہوئی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، جب میں کلیسا کے اندر اکیلی جاؤں گی اور مجھے میری ماں ملے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گی کہ ٹولیڈو شہر سے یہاں تک ویرانوں کے اندر میں نے کس کے ساتھ سفر طے کیا؟ اے ابن مالک، میں اس کلیسا میں میری ماں، کلیسا کے اسقف اور میرے رشتہ دار ستیوس کے سامنے صرف تم ہی یہ ثبوت پیش کر سکتے ہو کہ میں اپنی عزت و آبرو بچا کر تمہارے ساتھ بحفاظت کلیسا پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ اے ابن مالک، میں تمہیں تمہارے رسول کا واسطہ دیتی ہوں، میری اس التجا کو رد نہ کرو اور میرے ساتھ اس کلیسا کے اندر چلو۔ میری ماں تمہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ یقین کرو اس کلیسا کے اندر تمہیں سکون اور آرام ملے گا۔ اکلیمہ کی گفتگو سن کر طریف بن مالک نے ہار مانتے ہوئے کہا، اے خاتون، اگر ایسا ہی ہے تو اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر آگے بڑھو۔ میں تمہارے ساتھ اس کلیسا میں ضرور داخل ہوں گا، اس لیے کہ تم نے مجھے میرے رسول کا واسطہ دیا ہے۔ اب نہ میں تمہاری اس التجا کو رد کر سکتا ہوں اور نہ ایسا کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ ابن مالک کا یہ جواب سن کر اکلیمہ کے چہرے پر ولولہ خیز روشنی پھیل گئی۔ اس کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے صبح ازل سے لے کر شام ابد تک اس کے مقدر اور قسمت میں خوشیاں اور کامیابیاں لکھ دی گئی ہوں۔ پھر اس نے عجیب سے خوبصورت انداز میں طریف بن مالک کی طرف دیکھا اور نرم و ریشم آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں آپ کی انتہا درجے کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا کہا مانا اور اپنے انکار کو توڑ دیا۔ اب آگے بڑھیں اور کلیسا میں داخل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگا دی۔ کلیسا کے قریب جا کر ایک درخت کے نیچے ابن مالک اپنے گھوڑے سے اترا اور اکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، تم بھی اپنے گھوڑے سے اتر جاؤ، دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر یہاں کھڑی رہو۔ اب ہمیں اس کلیسا میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کسی ایسے شخص کی نگاہ تم پر پڑ جائے جو تمہاری یہاں موجودگی کی خبر رازق تک پہنچا دے۔ لہٰذا میں اکیلا آگے جا کر اس کلیسا کے دروازے پر دستک دیتا ہوں اور اسقف ستیوس سے تمہارے متعلق بات کرتا ہوں۔ جب مجھے اطمینان ہو جائے اس کے بعد میں تمہیں اس کلیسا کے اندر لے کر جاؤں گا۔ طریف بن مالک کی یہ احتیاط اور اپنے متعلق اس قدر فکرمندی کے الفاظ سن کر اکلیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور رات کی تاریکی میں اس کے موتیوں جیسے چمکتے دانت بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ تاہم ایک بار پھر اس نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں تمہاری اس احتیاط اور فکرمندی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جواب میں طریف بن مالک کچھ کہے بغیر کلیسا کی عمارت کی طرف بڑھ گیا اور سامنے والے دروازے پر جا کر دستک دینے لگا۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد ایک نوجوان پادری نے جب دروازہ کھولا تو طریف بن مالک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس کلیسا بلکہ اس شہر میں اجنبی ہوں اور مجھے اس کلیسا کے اسقف ستیوس سے ملنا ہے۔ اس پادری نے کلیسا سے بالکل ملحقہ ایک بلند اور کافی بڑی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسقف ستیوس تو اس عمارت میں رہتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں۔ وہ نوجوان پادری آگے آگے چل پڑا اور ابن مالک بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ کلیسا سے متصل اس عمارت کے دروازے پر جا کر اس پادری نے جب دروازے پر دستک دی تو ادھیڑ عمر کے ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے
ہاتھ میں ایک مشل بھی پکڑے ہوئے تھا۔ اس پادری نے اس بوڑھے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مقدس باپ، یہ نوجوان جس کا میں نے ابھی نام اور پتہ نہیں پوچھا، یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اسقف ستیوس نے ہاتھ میں پکڑی مشل کو اوپر کرتے ہوئے کہا، میں ہی ستیوس ہوں جس سے تم ملنا چاہتے ہو، بولو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ طریف بن مالک نے اپنے قریب کھڑے پادری پر ایک نگاہ دوڑائی، پھر اس نے اسقف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اسقف ستیوس نے اس نوجوان پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کلیسا میں جا کر آرام کرو، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوئی میں تمہیں آواز دے کر بلا لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان پادری تیزی سے چلتا ہوا کلیسا کے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسقف ستیوس نے پھر طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب کہو اے نوجوان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ جواب میں طریف بن مالک نے اسقف ستیوس سے اور زیادہ قریب ہوتے ہوئے بڑی رازداری میں کہا، اے محترم ستیوس، میں ہسپانیہ کے سابق بادشاہ اتیشا کی بیوہ اور اکلیما کی ماں الیانا سے ملنا چاہتا ہوں۔ طریف بن مالک کی یہ گفتگو سن کر اسقف ستیوس چونک اٹھا اور بڑی بیگانگی اور اجنبیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تم کیسی اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ نہ میں کسی اکلیما کو جانتا ہوں اور نہ اس کی ماں الیانا کو، تم غلط منزل کی طرف آ گئے ہو۔ طریف بن مالک نے پھر بڑی رازداری سے ستیوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بزرگ ستیوس، میں غلط منزل پر نہیں آیا، بلکہ آپ خواہ مخواہ شک اور بے اعتمادی کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا یہ شک دور ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایلیا نام کی اس راہبہ کو بلا لائیں جو حال ہی میں ٹولیڈو شہر سے اپنی تربیت مکمل کر کے آئی ہے۔ وہ راہبہ یقیناً میرے متعلق آپ کے سارے شک اور شبہات دور کر دے گی۔ جواب میں ستیوس نے بلند آواز میں کسی کو پکارا۔ تھوڑی دیر بعد وہی نوجوان پادری کلیسا سے نکل کر بھاگتا ہوا اس طرف آیا اور ستیوس کے سامنے اپنا سر نگو کرتے ہوئے پوچھا، اے مقدس باپ، آپ نے مجھے طلب کیا۔ اسقف نے بڑی نرمی سے نوجوان پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاؤ اور راہبہ ایلیا کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اس کے بعد تم کلیسا میں جا کر آرام کرو۔ اسقف ستیوس کا یہ حکم پا کر وہ پادری فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ستیوس اور ابن مالک تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے رہ کر انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایلیا وہاں آ گئی۔ وہ اس وقت عام سے سادہ اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھی اور بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ابن مالک کو دیکھ کر ایلیا کو چونک سی گئی اور بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، رات کے اس وقت آپ یہاں اور اکیلے؟ اس سے پہلے کہ طریف بن مالک ایلیا کو کوئی جواب دیتا، ستیوس نے فوراً ایلیا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ایلیا میری بیٹی، تم اس جوان کو کیسے اور کب سے جانتی ہو؟ ایلیا نے مسکراہٹیں بکھیرتی ہوئی آواز میں کہا، اے بزرگ باپ، طریف بن مالک نام کا یہ نوجوان جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے متعلق آپ یہی سمجھے کہ میرا سگا بھائی ہے۔ قسم خداوند کی، اس موقع پر میرا سگا بھائی بھی میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے سامنے اس سے زیادہ خوشیاں اور پیار نہ بکھیر سکتی۔ اے مقدس باپ، اس نوجوان نے ٹولیڈو کے موت کے میدان میں 2 ایسے تیغزنوں کو اپنے سامنے ظاہر کیا جو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے۔ جب یہ اس مقابلے میں جیت کر باہر نکلا تو میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا سوائے صرف ایک پھول کے جو میں نے اسے پیش کیا۔ میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ میں اس نوجوان کو اپنا بھائی بناؤں گی۔ اے مقدس باپ، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے میں اسے اپنا بھائی ہی کہہ کر مخاطب کر رہی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد ایلیا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر اس نے آگے بڑھ کر اسقف ستیوس کے کان میں کوئی سرگوشی کی، جس کے جواب میں ستیوس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ابن مالک کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے نوجوان، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں اتنی دیر تک اس عمارت کے باہر کھڑے رکھا۔ دراصل میں نے ایسا سب کچھ ایک احتیاط کے تحت کیا ہے۔ میں تمہیں اس کلیسا کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ اکلیما کہاں ہے؟
میں تمہیں اس کی ماں کے متعلق خبر کرتا ہوں۔ طریف بن مالک نے فوراً سرگوشی کے انداز میں کہا، میں اکلیمہ کو اپنے دونوں گھوڑوں کے ساتھ کلیسا کے سامنے درختوں کے ایک جھنڈے تلے کھڑا کر آیا ہوں۔ ایسا میں نے احتیاط کے تحت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اکلیمہ کا اس کلیسا کے اندر داخلہ صرف بزرگ ستیوس کے علم میں ہونا چاہیے اور کسی کو بھی اس کا علم نہ ہونے پائے کہ اکلیمہ اس کلیسا کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اسقف ستیوس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر ابن مالک کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تم انتہائی زیرک اور عقل مند ہو جو تم نے ایسی احتیاط برتی ہے۔ اب میں اور ایلیا یہیں کھڑے ہوتے ہیں، تم اکلیمہ کو لے کر یہاں آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ابن مالک وہاں سے واپس اکلیمہ کو لینے آیا۔ اکلیمہ کے قریب آ کر ابن مالک نے پھر دونوں گھوڑوں کی باگیں لے لیں اور بڑی رازداری سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، وہ کلیسا سے جو ملحقہ عمارت ہے جس کے سامنے کوئی مشعل لیے کھڑا ہے، وہاں اسقف ستیوس اور راہبہ ایلیا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم چلو، میں تمہارے پیچھے دونوں گھوڑوں کو لے کر آتا ہوں۔ طریف بن مالک کے اس انکشاف پر اکلیمہ بھاگتی ہوئی اس طرف بڑھی۔ جب وہ ستیوس اور ایلیا کے پاس آئی تو پہلے ایلیا اسے گلے لگا کر ملی، پھر ستیوس نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور ایلیا اکلیمہ کو عمارت کے اندر لے گئی، جبکہ اسقف ستیوس مشعل لیے دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ جب ابن مالک دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے وہاں پہنچا تو ستیوس نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ ابن مالک ستیوس کے پیچھے عمارت میں داخل ہوا۔ پہلے ستیوس نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگائی، پھر بائیں طرف موڑ کر تھوڑا آگے گئے جہاں عمارت کے لوگوں کا اپنا استبل تھا۔ اسقف ستیوس نے دونوں گھوڑوں کو وہاں سے باندھنے کے بعد ان کے آگے دانا اور چارہ ڈال دیا۔ اتنی دیر تک طریف بن مالک نے دونوں گھوڑوں کی زینوں سے سامان علیحدہ کر لیا اور پھر اس نے زینے بھی اتار کر رکھ دیں۔ اتنی دیر تک اسقف ستیوس بھی فارغ ہو چکا تھا۔ ابن مالک اپنا اور اکلیمہ کا سارا سامان اٹھا کر اسقف کے ساتھ چل پڑا۔ اسقف ابن مالک کو لے کر عمارت کے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جس میں پہلے سے ایک مشعل روشن تھی۔ وہاں طریف بن مالک کو اس نے ایک نشست پر بٹھایا۔ ابن مالک سارا سامان ایک طرف رکھنے کے بعد اس نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اسقف ستیوس نے بیٹھتے ہوئے کہا، ایلیا اس وقت اکلیمہ کو اس کی ماں سے ملا رہی ہوگی۔ میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سب یہیں آ جائیں گی۔ اتنی دیر تک ہم دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ان کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسقف ستیوس ابن مالک اور اکلیمہ کے سفر کے متعلق سوالات کرنے لگا اور ابن مالک تفصیل کے ساتھ اسے جوابات دیتا رہا۔ ابن مالک اور اسقف ستیوس کو اس کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے میں اکلیمہ، اس کی ماں الیانا اور راہبہ داخل ہوئیں۔ الیانا نے اندر داخل ہوتے ہی آگے بڑھ کر طریف بن مالک کے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کئی بار اس کا سر اور پیشانی چومی۔ وہ اکلیمہ اور ایلیا کے ساتھ ابن مالک کے سامنے والی نشستوں پر بیٹھ گئی اور ابن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میرے بیٹے اکلیمہ مجھے تمہارے ساتھ سفر کی ساری رودات سنا چکی ہے۔ اس سفر کے دوران تم نے جو شرافت، انسانیت، پاکیزگی، نیکی، پرہیزگاری اور طہارت کا ثبوت دیا ہے، اس کا کوئی جواب اور مثال میں پیش نہیں کر سکتی۔ اے میرے بیٹے، میں تمہاری عصمت و عفت، جرأت و مردانگی اور شجاعت پر بے حد خوش اور مطمئن ہوں۔ جن حالات میں تم نے رومیر کو قتل کیا اس میں بھی تم حق بجانب تھے۔ اس سفر میں اگر رومیر بھی اکلیمہ کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی اکلیمہ کو اس طرح یہاں نہ پہنچاتا جس طرح تم نے پہنچایا ہے۔ اور ہاں، اکلیمہ کہہ رہی تھی، تم خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ میں رومیر کے قتل پر تم سے خفا ہوں گی۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی جب خود اکلیمہ اس بات پر مطمئن ہے کہ رومیر خود اپنی غلطی کی وجہ سے مارا گیا ہے، تو میں اس سلسلے میں کیوں تم سے باز پرس کروں گی؟ رومیر کو قطعاً تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تمہاری ہمت اور جرأت مندی تھی کہ تم ٹولیڈو سے اکلیمہ کو نکال کر وہاں تک لے گئے تھے۔ بہرحال اب جب کہ تم نے یہ سارے کام انجام دے ہی دیے
ہیں تو میں زندگی بھر تمہاری احسان مند اور ممنون رہوں گی۔ الیانہ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور پھر دوبارہ طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں میرے بیٹے، اکلیمہ مجھے یہ بھی بتا رہی تھی کہ تم اسے کلیسا کے باہر ہی چھوڑ کر واپس جانے والے تھے۔ اگر تم ایسا کرتے تو مجھے یقیناً تم سے بے حد شکوہ اور شکایات ہوتی۔ اکلیمہ نے اچھا کیا جو ضد کر کے تمہیں اندر لے آئی۔ اب تم چند روز تک یہاں قیام کرو گے۔ تمہاری حیثیت ہمارے ہاں ایک باعزت اور معزز مہمان کی سی ہوگی۔ آج رات ایلیا بھی ہم دونوں کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ بھی ایک قابل اعتبار بیٹی ہے۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ الیانہ جب خاموش ہوئی تو اسقف ستیوس نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اب جب کہ تم ہمارے گھر کے ایک فرد ہو، اس لیے میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سنو، اس عمارت کے اندر ایک تہخانہ ہے۔ دن کے وقت اکلیمہ کی ماں الیانہ اس عمارت کے اندر رہتی تھی اور رات کو باہر آ جاتی تھی۔ جب کبھی خطرہ ہوتا تھا تو وہ فوراً اس تہخانے کے اندر چلی جاتی تھی۔ اس تہخانے کے اندر آرام و آسائش اور ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ ہوا، پانی اور خوراک کا بھی اس کے اندر بہترین انتظام ہے۔ اب جب کہ اکلیمہ بھی یہاں آ گئی ہے تو یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ خطرے کے وقت ایسا ہی کیا کرے گی اور اپنی ماں کے ساتھ تہخانے کے اندر چلی جایا کرے گی۔ اے ابن مالک، جب بھی کوئی اجنبی شخص اس کلیسا کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو مجھے پہلے سے اطلاع کر دی جاتی ہے اور میں الیانہ کو اس کی خبر کر دیتا ہوں۔ اب میں الیانہ اور اکلیمہ دونوں کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ رات کی اس تاریکی میں جس وقت تم اکلیمہ کے ساتھ اس کلیسا میں داخل ہوئے تھے، میرے چند مخلص کارکنوں نے اس وقت مجھے اطلاع کر دی تھی۔ مجھے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی ضرور اکلیمہ کو لے کر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اعتماد اور بھروسہ کر لینے کے بعد ہی تمہارے ساتھ کھل کر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اے ابن مالک، اب تم چند روز یہاں رہو گے۔ قسم خداوند کی تمہارے یہاں رہنے سے مجھے، اکلیمہ کی ماں الیانہ اور تمہاری بہن راہبہ ایلیا کو بے حد خوشی اور اطمینان ہوگا۔ جواب میں طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بزرگ ستیوس، اگر میرے یہاں چند روز ٹھہرنے سے آپ کی خوشی اور اطمینان وابستہ ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق ضرور چند روز تک یہاں قیام کروں گا۔ ابن مالک کے اس جواب پر حسین اکلیمہ کے چہرے پر بے پناہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ الیانہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اسقف ستیوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بزرگ باپ، ہم تو کھانا کھا چکے ہیں۔ میں اکلیمہ سے پوچھ چکی ہوں، ان دونوں نے ابھی تک شام کا کھانا نہیں کھایا۔ میں ان دونوں کے لیے کھانا تیار کرنے کے بعد یہاں آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی الیانہ ایلیا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں واپس آئیں۔ اکلیمہ اور طریف بن مالک کے سامنے کھانے کے برتن رکھ دیے اور پھر وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ ہسپانیہ کا بادشاہ رازرک ایک روز اپنے دربار میں اپنے مشیروں اور درباریوں کے ساتھ سلطنت کے متعلق صلاح مشورہ کر رہا تھا کہ اس کا ایک پہرے دار اندر آیا۔ اس کے سامنے آ کر زمین کی طرف جھکا اور رازرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، دربار کے باہر اس وقت دو ڈھلتی عمر کے اشخاص کھڑے ہیں اور وہ فی الفور آپ سے ملنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کسی نہایت اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اگر آپ حکم دے تو میں انہیں اندر بھیج دوں۔ اگر آپ اس دربار کی برخاستی کے بعد ملنا چاہیں تو میں انہیں باہر ہی روک دیتا ہوں۔ اس محافظ کی گفتگو کو رازق نے غور سے سنا اور تخت پر پہلو بدلتے ہوئے محافظ کو مخاطب کر کے کہا، نہیں، ان دونوں کو اندر بھیج دو۔ میں ابھی اور اسی وقت ان سے ملنا پسند کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پہرے دار ایک بار پھر زمین کی طرف جھکتے ہوئے آداب بجا لایا اور تعظیم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ محافظ کے باہر جانے کے تھوڑی دیر بعد دو اشخاص کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں پرانی وضع کے سفید جبے پہنے ہوئے تھے۔ رازرک کے سامنے آ کر وہ ذرا رکے اور پھر ہسپانیہ کے بادشاہ رازرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، قدیم زمانے میں جب ہرکولیس نے سمندر کے کنارے وہ مینار نصب کیے جو آج تک اس کے نام سے مشہور چلے آ
آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک نہایت عالیشان اور مضبوط عمارت بشکل گنبد اس قدیم شہر کے اطراف میں بنا کر اس میں ایک طلسم رکھا تھا۔ اس طلسم کو اس نے آہنی کواڑوں اور چوکھٹ سے محفوظ کر کے اس عمارت کے دروازے پر فولادی قفل ڈلوا دیے تھے اور دوراندیشی و احتیاط میں یہ انتظام کیا کہ ہر جو نیا بادشاہ آئے اپنے نام کا ایک علیحدہ قفل عمارت کے اس دروازے پر لگایا کرے تاکہ اس عمارت کے اندر جو طلسمی راز ہے وہ اس کے مقررہ وقت سے پہلے افشا نہ ہونے پائے۔ ایک بادشاہ اس گنبد کے متعلق ہرکولیس کی یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ جو شخص بھی گنبد کی مخفیات کو دریافت کرنے کی کوشش کرے گا وہ سخت مصائب و آفات، بدترین دشواریوں اور اذیتوں کا شکار ہو کر رہ جائے گا، چونکہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ہرکولیس کے زمانے سے لے کر اس وقت تک گنبد کی حفاظت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور کبھی کسی کو اس میں داخل ہونے نہیں دیا۔